باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ناظرین حضرات، دنیا میں انسان کو کچھ ایسی مشکلیں، آفتیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں کہ جن سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کچھ ایسے مرض، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو لا علاج ہوتی ہیں، جن کا علاج جلدی سے مل نہیں پاتا، اور ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر بھی کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر بیماری کا علاج کرنے سے منع کر دیتے ہیں، جب انسان کو پریشانی کا حل نہیں ملتا، آفتوں سے نجات کا حل نہیں ملتا، تو انسان جس کے پاس بس ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے دعا۔ تو اب انسان دعا کا سہارا لیتا ہے تاکہ اس پریشانی، اس مشکل، اس بیماری سے نجات پا سکے۔ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے نقل ہوئی ہیں اور بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اور انسان اگر پڑھے تو ببرکت ہے۔ ایک ایسی ہی دعا جس کی فضیلت آج میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں گا، وہ دعائے مشغول ہے کہ جو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو تعلیم دی کہ جو اپنے باپ کی بددعا کے ذریعے سے ایک ہاتھ فالج پڑ جانے کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنے والد گرام قدر کے ساتھ تاریکی شب میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں ہم نے ایک دلسوز آواز سنی، کوئی شخص رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور دعا کے ساتھ زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے والد علیہ السلام نے فرمایا، حسین، تم نے گناہگار کے نالہ کو سنا جو بارگاہ احتیاط میں فریاد کر رہا ہے اور ندامت کے آنسوں سے وضو کر رہا ہے، جاؤ اسے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس تاریخ شب میں لوگوں کو ایک طرف اٹھاتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ وہ شخص آہو زاری میں مصروف تھا۔ میں اسے اپنے والد ماجد کی خدمت میں لے آیا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں عربوں میں سے ایک شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مولا، آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کہیں گے؟ گناہ کے بوجھ نے میری پشت کو جھکا دیا۔ والد کی نافرمانی اور اس کی بددعا نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری سلامتی، تندرستی مجھ سے چھین لی گئی۔ آپ نے فرمایا، تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس جوان نے کہا، میرا باپ بوڑھا تھا جو مجھ پر بہت مہربان تھا، لیکن میں دن رات برے اور بےہودہ کاموں میں لگا رہتا تھا۔ وہ بیچارہ مجھے جتنی نصیحت کرتا تھا، میں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات میں اپنے والد کو اذیت دیتا اور ان کو گالیاں بھی دیتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے جس میں کچھ رقم موجود ہے۔ میں وہ رقم لینے کے لیے صندوق کے پاس گیا۔ میرے والد نے مجھے روکا۔ میں نے زور سے اس کا بازو پکڑا اور اسے دھکا دیا۔ بوڑھا شخص تھا، چارہ زمین پر گرا۔ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ میں نے صندوق سے رقم نکالی اور باہر چلا گیا۔ اس وقت میرے باپ نے کہا، میں خانہ کعبہ جا کر تمہیں بد دعا کروں گا۔ پھر میرے باپ نے چند روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، اور پھر سامان سفر اکٹھا کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکے چلا گیا۔
اور خانہ کعبہ پہنچا۔ میں اس وقت ان کے ساتھ موجود تھا۔ میرے والد نے میرے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑا اور رو رو کر مجھے بد دعا دی۔ خدا کی قسم میرے والد کی بد دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ میری تندرستی سلب ہو گئی۔ پھر اس جوان نے اپنی تمیز اٹھا کر ہمیں اپنا جسم دکھایا۔ اس کے بدن کا ایک حصہ لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا اور حرکت کے قابل نہیں تھا۔ جوان نے کہا، مولا، اس واقعے کے میں بعد سخت پشیمان ہوا اور کئی دفعہ اپنے والد سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ 3 سال کا عرصہ گزرا۔ میں مسلسل والد سے معافی مانگتا تھا، لیکن وہ معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ آخر 3 سال عرصے کے بعد وہ کچھ نرم ہوئے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ پہنچ کر میرے لیے اسی جگہ دعا کریں جہاں اس نے بد دعا کی تھی، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے والد نے درخواست قبول کی۔ میں والد کو اونٹ پر سوار کر کے اونٹ پر سوار ہوا۔ سفر کرتے ہوئے ہم وادی عراق پہنچے۔ رات انتہائی تاریک تھی اور ہم محو سفر تھے۔ اچانک ایک پرندہ اڑا۔ اس نے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میرے والد اونٹ سے گرے۔ ان کا سر نیچے پتھروں سے جا ٹکرایا اور وہ وہیں جان بے حق ہو گئے۔ میں نے والد کو اسی جگہ دفن کیا اور خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے میرے گناہوں کی معافی ملے گی یا نہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تعلیم دی تھی، میں تجھے وہی دعا بتاؤں گا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس دعا کو جو شخص بھی پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہوں گی اور اس کے درد، مرض، فقر و تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مولائے متقیان نے اس دعا کی خصوصیت بیان کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جوان سے زیادہ دعا کی خوبیاں خصوصیت سن کر خوش ہوا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی شب اس دعا کو پڑھنا اور صبح میرے پاس آنا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کا لکھا ہوا نسخہ جوان کو دیا۔ 10 ذی الحجہ کو صبح وہ جوان ہمارے پاس آیا اور مکمل طور پر صحت یاب تھا۔ جوان کہنے لگا، خدا کی قسم اس دعا میں اسم اعظم موجود ہیں۔ پروردگار کی قسم میری دعا مستجاب ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا مجھے نیند آ گئی اور عالم خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خدا بزرگوار کو یاد کرو تمہیں اچھائی ملے گی۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو صحت سالم پایا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو دعا اس جوان کو تعلیم فرمائی وہ وہی دعائے مشغول ہے جو مفاتیح الجنان میں درج ہے۔